بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہماری سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ کچن میں گھسی ہاتھا پائی میں مصروف تھی۔ کھانا پکانے سے جس کی یوں بھی جان جاتی تھی اور اس پر مزداد سر پر کھڑی تائی جان۔ پیاز باریک اور لچھے دار ہونی چاہیے، دہی ٹھیک سے بلویا نہیں گیا، پھلکیاں خستہ اور نفیس، کسی طور پر بھی آٹے کا پیڑا موٹا کیوں کر لیا، دال میں بگاڑ کے اگلی صدی میں لگے گا، دھیان سے بریانی کے چاول میں کھچڑا نہیں بن جائے۔ حق ہاں، معصوم جان اور اتنا جبر تو واقعی بہت ہو گیا۔ بی اے کے پیپر ختم ہونا اس کے لیے نہایت مصائب کا باعث بنا، اوپر سے شدید گرمی اور حبس نے دماغی ٹینشن میں اضافہ کیا تو اس کا دماغ ہی معاف ہو گیا۔ بارہا دوپٹہ شانوں سے پھسل کر شیخ خردونوش پر گرتا اور بال لٹک کر چہرے کے ساتھ ساتھ کھانا بھی برباد کرنے پر مصر تھے۔ تائی نے 3-4 بار اس کے بال پیچھے ہٹا کر اس میں کیچا لگایا مگر بے سود۔ شانوں سے اوپر تک کٹے بال گالوں کے سوا کہیں اور ٹکنے کو پسند ہی نہیں فرما رہے تھے۔ ایسے میں تنگ آ کر انہوں نے اسے کچن سے باہر جانے کا حکم دے ڈالا۔ اوئے ہوئے، جان خلاصی ہو گئی۔ سب جانتی ہوں میں، تائی جان یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ وہ سر چھٹکتی کچن سے باہر آئی جب سامنے سے آتے یوشا آفاق مہر سے ٹکرا گئی۔ آؤچ! سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو گویا حلق تک زہر بھر گیا۔ سیاہ اوور کوٹ میں سوٹڈ بوٹڈ، ہاتھ میں لیپ ٹاپ اٹھائے وہ شاید ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔ عشا فرقان مہر بھلا اس شخص کو کیسے بھول سکتی تھی؟ یہی آدمی تو اسے ہمیشہ اتنے جوخم اٹھانے کا باعث بنتا تھا۔ تائی جان کی کو سگڑ بنانے کی اکلوتی وجہ یہی شخص تو تھا، ان کا اکلوتا لختہ جگر یوشا آفاق مہر۔ اوئے ہوئے، خیریت؟ یہ آج تم کس کی خاطر کچن میں جا گھسی ہو؟ وہ سرتا پائے کا جائزہ لے کر بولا۔ الفاظ خوب کاٹدار تھے، وہ تب کرے گی۔ تم کسی خوش فہمی مت رہنا، تمہاری خاطر تو بالکل بھی نہیں، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ تو پوچھ لا دے کرو۔ تو پھر کیا سوچا تم نے یوشا بیٹا؟ وہ شام میں ایکسرسائز کے لیے تیاری کر کے نیچے آیا جب عالیہ آفاق مہر نے موقع پاتے ہی اسے پاس بٹھا لیا۔ کس بارے میں امی جان؟ وہ کافی کا سپ لیتے بولا۔ اپنی شادی کے متعلق بیٹا جانی، وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ یہ ڈپارٹمنٹ تو آپ کے حوالے ہے نا، آپ جب چاہیں جو فیصلہ کریں مجھے قبول ہوگا۔ عالیہ مہر مسکرا دی۔ یہ تو تمہاری اطاعت شعاری ہے بیٹا، ورنہ تو تم جانتے ہو کہ تمہاری شادی سے متعلقہ فیصلہ بچپن میں ہی تمہارے دادا حضور طے کر چکے تھے۔ تمہاری نسبت عشا سے کم عمری میں طے ہو گئی تھی اور قواعد و ضوابط کے تحت اب میں ہر صورت اسے اپنی بہو اور تمہیں اسے شریک حیات کا درجہ دینا پڑے گا۔ وہ بغور اس کا چہرہ جانچ رہی تھی جہاں خاموشی اور سنجیدگی تھی۔ بیٹا ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ بچپن میں کیے گئے فیصلے بچوں کی زندگی پر مثبت کم اور منفی اثرات زیادہ مرتب کرتے ہیں۔ موجودہ دور ایسی فرسودہ روایت کو ناکام قرار دے چکا ہے۔ دین و شریعت بھی لڑکا لڑکی کو کسی مرضی کا ساتھی چننے کی اجازت دیتی ہے، ایسے میں اپنے فیصلے اولاد پر تھوپنا سمجھداری نہیں کہلاتا۔ میں نہ جانے کیا کہنا چاہ رہی تھی، یوشا مہر بقورن کا چہرہ دیکھ رہا تھا جہاں آج سے پہلے کبھی اتنی سنجیدگی سے نظر نہیں آئی تھی۔ بیٹا عشا کا گریجویشن بھی ہو چکا اور تمہارے ابو اور چاچو جان اس سے آگے اسے پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، نہ ہی تمہاری چچی اس کے لیے رضامند ہے۔ سب گھر والوں کا مشترکہ فیصلہ اسے بیانے کے متعلق ہے۔ وہ ایک بار پھر یوشا کے تاثرات بھانپ رہی تھی جو ابھی بھی خاموش تھا۔ تم اس بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ انہوں نے باقاعدہ اس سے سوال کیا۔ میرے خیال میں آپ کو وہی کرنا چاہیے جو آپ کو عشا کے حق میں بہتر لگے۔ وہ اس گھر کی بیٹی ہے، سب کو مل کر اس کے متعلق درست فیصلہ لینا چاہیے۔ اور بیٹا اگر یہ درست فیصلہ تمہاری ذات سے متعلق ہو تب تمہاری کیا رضا ہوگی؟ وہ اصل مدے تک آئی۔ دراصل بیٹا ہم سب چاہتے کہ ہم تمہارے جنت مکین دادا حضور کے فیصلے کو اولویت دیتے ہوئے تم دونوں کی شادی۔ وہ رک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی جب وہ سر اٹھا کر بولا۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں امی حضور، مجھے آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، آپ لوگوں کا حکم سر آنکھوں پر لے، مگر بہتر ہے کہ آپ ایک بار عشا سے بھی پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ عالیہ مہر کا چہرہ کھل اٹھا۔ عشا کا مسئلہ نہیں، اصل پریشانی تمہاری طرف سے تھی جو حل ہوگی۔ تم بتاؤ کہ تم اسے پسند کرتے ہو؟ وہ اب نئے سوال پر آمادہ تھی، پھر یوشا کے چہرے پر خفت کے آثار دیکھ کر بات بدل کر بولی۔ مطلب بیٹا اس کی عادتیں، موڈ مزاج، رہن سہن، پہناوا کیسا لگتا ہے آپ کو؟ یوشا کی نگاہ میں بے اختیار اس کے گردن سے اوپر تک کٹے بال لہرا گئے، تبھی وہ گہری سانس لے کر آگے عالیہ مہر شرمندہ سے ہوگی، پھر تسلی کی خاطر بول پڑی۔ کیا کیا ٹھیک کریں گے آپ لوگ؟ تہذیب و سلیقہ، سگڑ پن و متانت، اہلیت، ہر چیز کی تو اس میں کمی ہے۔ چائے کے برتن کچن میں لچاتے ہوئے یوشا مہر کے وہ الفاظ تھے جو عالیہ مہر کے کانوں میں پڑے۔ نتیجتاً انہوں نے عشا کو بدلنے کا تہیہ کر لیا۔ اوئے ہوئے، دیکھنے کنی کی بدلی جاندی عشا۔ عشا نے میتھس کی کاپی عمران اور ٹھرکی کے سر پر دے ماری۔ غضب خدا کا، اتنا نالائق بچہ، ٹھیک سے جمع تفریق بھی نہیں کر پاتا۔ کیا کرتے تم اسکول جا کر؟ مستقبل گھر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ کاہے کو ماں باپ کا پیسہ برباد کرے؟ وہ شدید غصے میں تھی۔ اوئے ہوئے، ادھر اسٹوڈنٹ میں بھی پڑھایا آیا اور خبردار چاٹ کے بعد یہاں بیٹھ کر ادا کو یوں گھورا تو۔ اس نے اپنی دوسری اسٹوڈنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی عمر دیکھو اور حرکتیں دیکھو، مت بھولو 7ویں جماعت میں تمہارا دوسرا سال ہے، اب کے فیل ہوئے تو ہڈی پسلی ایک کر دوں گی۔ وہ ٹیوشن میں آنے والے بچوں کو یوں ہی ٹھکائی کرتی، بچوں کو پڑھانا اسے کسی عذاب سے کم نہ لگتا۔ نہ جانے کے دیکھ کر محلے کی خواتین بچے اس کے پاس بھیج دیتی، اسے تو اس کام سے رتی بھر رغبت نہیں تھی،
مگر ہر مہینے مل جانے والی رقم سے سوٹ خریدنے کے لالچ میں وہ دراصل مول لے رکھا تھا۔ اوئے ہوئے، گل تے صحیح ہے، ایک سوٹ ہی تو بیچاری کڑیاں نے خریدنے ہوندے۔ باجی میری ماما کہتی کہ آپ بھی موبائل کا پیچھا چھوڑ کر مجھے پڑھانا شروع کر دیں، پیپر قریب ہے آپ کے، فیل ہوا تو ماما آپ سے ضرور پوچھ گچھ کریں گی۔ اوئے ہوئے، باجی نے کیڑی گل مار دیتی۔ ٹھرکی بھی اپنے نام کا ایک تھا جواب نشان نے اس کی کمر میں ایک زوردار تھپکی دی۔ بہت زبان چلنے لگی تمہاری، مزاج ٹھکانے لگانے پڑیں گے تمہارے۔ نکالو سائنس کی بک اور کل جو ٹیسٹ یاد کرنے کو دیا تھا لکھو بیٹھ کے، تمہارے تو کسبل نکالوں گی میں ٹھیک سے۔ ٹھرکی جانتا تھا اب اس کی خیر نہیں، آج تو باجی اس کے ڈھیلے سکرو ٹائٹ کر کے دم لے گی۔ اس نے باجی کی دکھتی رگ پر جو ہاتھ رکھ دیا تھا۔ عشا مصروف تھی کہ جب ہی سائرہ کی کال آ گئی، پھر حسب معمول اس نے سارا وقت موبائل پر صرف کر دیا۔ یار قسم سے میری تو جان پر بن آئی ہے، سب پیچھے پڑے، مجھے تو لگتا ہے امتحان کے نتیجے سے پہلے مجھے اس نکچڑے کے پلے باندھ دیں گے، جس کے مزاج یوں بھی ہمہ وقت آسمان پہ رہتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، ٹینشن کے بارے کچھ بھی نہیں ہو پاتا سوائے کھانا کھانے کے۔ اوئے ہوئے، یہ لقمہ سائرہ نے دوسری طرف سے دیا تو عشا اس کی بات نظر انداز کر گئی۔ تم سناؤ کیسی گزری ہے تمہاری عادل کے ساتھ؟ بس یار کیا بتاؤں، بہت خوش ہوں، عادل اتنے اچھے ہیں کہ حد نہیں، میری ایسی کوئی خواہش نہیں جو بنا کہے پوری نہ کرے۔ ہمہ وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا پسند کرتے، چھوٹی چھوٹی بات پر گویا تعریفوں کے پل باندھ دیتے۔ ہزاروں تحفے تحائف مجھ پر نچھاور کر چکے ہیں، سچ یار میں تو اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتی ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ میری خوشیوں کو کبھی نظر نہ لگے، آمین۔ عشا نے بھی تہہ دل سے آمین کہا۔ سائرہ اس کی دوست تھی، فرسٹ ایئر کے دوران اس سے ملاقات ہوئی تھی، تبھی سائرہ نے خود آگے بڑھ کر اسے دوستی کی آفر کی تھی۔ اس نے بلا سوچا سمجھا قبول بھی کر لی۔ سائرہ ایک خوش اور قدرے بولڈ لڑکی تھی۔ اسکول کے زمانے میں اس کا اپنے ایک کلاس فیلو کے ساتھ دوستی تھی جو بعد ازاں محبت میں تبدیل ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہتے تھے، جبکہ دونوں ہی اپنے اطراف میں کسی کے ساتھ منسوب تھے، مگر اس بات کو نظر انداز کر کے دونوں نے اپنے خاندان سے جنگ کر کے ایک دوسرے کو پا لیا، اور BA فائنل کے دوران ہی دونوں کے خاندانوں نے ان کی شادی کر دی۔ تبھی سائرہ نے BA فائنل ایئر کے ایگزام بھی نہیں دیے تھے۔ آج کل دونوں ہنی مون کے لیے ناردرن ایریاز کے وزٹ پر تھے۔ سائرہ بہت خوش تھی اور محبت کی شادی کو اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ قرار دی تھی۔ یہی بات عشا کے معصوم ذہن کو متاثر کر رہی تھی۔ ہوئے ہوئے، انہوں بی بی نے کہنا کہ لو میریجز کامیاب، ارینج کامیاب نہیں ہے۔ سلطان علی مہر کے 2 بیٹے تھے، آفاق علی مہر اور فرقان علی مہر۔ سلطان علی مہر خود اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھے۔ آفاق اور فرقان بھی کم عمر ہی تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تبھی سلطان علی مہر اپنے دونوں بیٹوں کو گاؤں سے شہر لے آئے۔ اس ضمن میں انہوں نے اپنے گاؤں کی تمام زمین اور جائیداد بیچ ڈالی، پھر خود ہی اپنے بیٹوں کی پرورش بحیثیت ماں اور باپ کی۔ یہ ان کی طبیعت کا یہ اثر تھا کہ ان کے دونوں بیٹے نہایت فرما بردار تھے۔ پھر جب دونوں بیٹے اچھی تعلیم کے بعد اپنے ذاتی بزنس میں اسٹیبلش ہو گئے تو انہوں نے اپنے دور کے ایک رشتہ دار کی 2 بیٹیوں کو اپنی بہو بنانے کا قصد کیا۔ آفاق اور فرقان کو بھلا کیا اعتراض تھا؟ نتیجتاً عالیہ آفاق مہر اور رضوانہ فرقان مہر کے آنگن میں خوبصورت رحمت پہنچی۔ ان کے آنے سے گھر بھر مہک سا گیا۔ اس بڑے سے گھر کے در و دیوار جو عورت کی آواز سے محروم تھے اب چہکنے لگے تھے۔ دونوں بہنوں نے مل کر اس گھر کو گویا جنت کا روپ دے دیا۔ سلطان مہر اپنی قسمت میں رش کرتے نہیں تھکتے، وہ بہت خوش تھے۔ تبھی ان کے ہاں پہلے پوتے یوشا آفاق مہر کی ولادت ہوئی۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی، وہ کافی عرصے سے دل کے عارضے میں مبتلا تھے، اب ان کی طبیعت کچھ زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ اس کے باوجود وہ سارا وقت یوشا کے ساتھ گزارتے۔ یوشا جب 4 سال کا ہوا تو فرقان مہر کے ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام سلطان مہر نے عشا مہر رکھا۔ وہ بہت خوش تھے، اب ان کا خاندان مکمل تھا۔ تبھی اپنے آخری وقت سے قبل انہوں نے اپنا مدعا اپنے بیٹوں اور بہوؤں کو بلا کر بیان کر دیا۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ یوشا آفاق مہر کی نسبت عشا فرقان مہر سے کی جائے۔ ایک بار پھر سب نے ان کے حکم پر رضامندی ظاہر کی اور ایک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کر کے دونوں کی نسبت طے کر دی گئی۔ اس واقعے کے تقریباً 1.5 مہینے بعد سلطان علی مہر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اچھا جان تو پہلے انہوں نے سنگل پا کے گئے۔ السلام علیکم آپا، کدھر ہے عمران کی باجی؟ سوال پر رضوانہ فرقان مہر کے ساتھ یوشا نے بھی اخبار سے نگاہ اٹھا کر رفت آنٹی کو دیکھا جو ہر دوسری ہم عمر خاتون کو آپا کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ اوئے ہوئے، اندہ آ گئی شکایت۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو رفت؟ رضوانہ فرقان مہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپا اسے جلدی بلائیں، میرے پاس ذرا ٹائم نہیں ہے، وہ ان کا سوال نظر انداز کر کے بولی۔ تم بیٹھو میں بلاتی ہوں۔ رضوانہ فرقان مہر بولی۔ بیٹھ میرا بیٹا۔ رفت آنٹی نے عمران کو بھی اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا جس کا چہرہ خوب سوجا ہوا تھا۔ یوشا کا دھیان ابھی بھی اخبار پر کم اور ان دونوں ماں بیٹے کی آمد پر زیادہ تھا۔ جب رضوانہ مہر عشا کے ہمراہ دوبارہ لاؤنج میں داخل ہوئی، رفت آنٹی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے؟ عشا نے بنا سلام دعا کے سوال داغا، جبکہ یوشا نے تعصب سے سر ہلایا۔ بات کیا ہونی ہے؟ دیکھو ذرا میرے منع کا منہ۔ انہوں نے عمران کو پکڑ کر آگے کیا۔ عشا نے غور سے دیکھا، اسے اس کی ٹیچر نے مارا ہے، اس نے انگلش کے ٹیسٹ میں 50 میں سے 3.5 نمبر لیے ہیں۔ اوئے ہوئے، تو اس کی ٹیچر نے بہت اچھا کیا، بلکہ اسے تو 2 تھپڑ میری طرف سے بھی لگانے چاہیے تھے۔ یوشا کے چہرے پر مسکراہٹ ٹل گئی۔ حد ہوتی ہے ڈھیٹ پن کی محترمہ عشا فرقان مہر، وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ اچھا تو یہ بات ہے، رفت آنٹی نے لڑاکا خواتین کی طرح ایک ہاتھ کمر پر دوسرا فضا میں لہرایا۔ ٹیچر نے جو کیا سو کیا، تم بتاؤ تم نے کیا کیا؟ اسے ٹیوشن میں تم کیا کام کرواتی ہو؟ اس کی ٹیچر نے شکایت کی کہ اسے ایک بھی ٹیسٹ ڈھنگ سے یاد نہیں ہوتا، بتاؤ مجھے کیا وجہ؟
वजह मुझसे पूछने के बजाय अपने इस ठरकी से पूछे। सारा वक्त ये ट्यूशन में पढ़ाई की बजाय मासूम बच्चियों को देखने में ज़ाया करता है, इसमें भला मेरा क्या कसूर? यूशा की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। खबरदार जो मेरे बेटे को ठरकी बोला तो। इसने बताया मुझे कि ट्यूशन की बच्चियाँ इसे ठरकी के नाम से छेड़ती हैं, बजाय इन सबको छिड़कने के तुम भी इनका साथ देती हो। कैसी बाजी हो तुम इसे क्या तमीज़ सिखाओगे? पहले खुद तो किसी से बात करने की तमीज़ सीख लो। मैंने बहुत लिहाज किया आपका और आपके लाडले सपूत का। अगर आपको मंजूर नहीं तो शौक से ले जाइए अपने सपूत को, जहाँ चाहे ट्यूशन में बिठाए, मेरी जान तो बख्शी हो। इसकी अना जाग उठी थी। ओए होए, अरे चले जाती हूँ, पहले मेरी इस महीने की एडवांस फीस तो वापस करो। वो जम के खड़ी थी। अच्छा रुकिए। वो दंदनाती हुई यूशा के सर पर आ पहुंची। यूशा 1000 रुपये होंगे तुम्हारे पास? वो रुक कर इसे देखने लगा। ओए होए, पैसे भी यूशा को मांग दे। जल्दी दो, अगर कुछ देर और ये औरत मेरे सर पर खड़ी हुई तो मैं कुछ कर डालूंगी। मुसलसल हथेली इसके सामने फैला रखी थी। सूरत हाल ऐसी थी कि उसे ना नहीं कर सकता था और ना ही खुल के फीस के पैसे उड़ाने का सबब पूछ सकता था। ओए होए, बात चल पूछ ली। क्या सोच रहे हो? दो भी? यूशा ने साइड पॉकेट से वॉलेट निकाला और ईशा ने इसके हाथ से उचक लिया। काफ़ी नकदी छुपा रखी है तुमने, लगता है आज ही किसी क्लाइंट ने दी है। इसने एक की बजाय 2000 निकाल लिया, फिर वॉलेट इसकी गोद में फेंक कर आगे बढ़ गई। यूशा का शिद्दत से दिल चाहा इसे खींच के तमाचा रसीद करने का, मगर सूरत हाल के पेश नज़र चुप बैठा रहा। जब ईशा से फीस का 1000 रुपये लेकर इफ़्फ़त आंटी इसके पास आई। यूशा बेटा, मुझे पता तुम एक मसरूफ़ तरीन वकील हो, तुम्हें तो फ़ारिग वक्त कम ही मिलता होगा, मगर कुछ वक्त निकाल कर तुम मेरे इमरान को पेपर्स की तैयारी करा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस माँ की दुआएं तुम्हारे बहुत काम आएंगी। ईशा ने एक नज़र ईशा को देखा जो तीखी नज़र इसी पर रखे हुए थी। ठीक है आंटी, मगर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा, मगर आपसे वादा करता हूँ कम वक्त में ज़्यादा अच्छे नताइज मिलेंगे आपको। ईशा खा जाने वाली नज़रों से इसी को घूर रही थी जब वो रिफ़त आंटी से बतौर एडवांस फ़ीस मिलने वाला 1000 का नोट इसके सामने लहराकर माँ इमरान अंदर चला गया। ओए होए, ऐसे जुल्म हो गया, बल्कि खुला दुश्मनी का आगाज़ कर गया यूशा। यानी हद हो गई, ये निचले दर्जे का वकील अपनी 3rd क्लास वकालत की बदौलत अब इसके स्टूडेंट्स छीन लेगा। इमरान भले किसी भी ट्यूशन में जाता, मगर यूशा के पास इसका पढ़ना इसे किसी तौर गवारा नहीं था। रोज़ शाम 4 से 5 बजे यूशा लॉन में से पढ़ाता, खुद एक्सरसाइज करता रहता या कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेता, और इमरान बड़ी ताबदारी से अपना काम करता रहता। यानी इतनी बड़ी हार। तभी एक शाम वह ज़ुर्दा दिल रिफ़त आंटी के पास जा पहुँची। अलेक्सा के बाद फ़ौरन बड़ा सा सर इनके सीने में घुसेड़ी डाला। ज़ारों कतार आंसू गालों को भिगो रहे थे। रिफ़त आंटी हैरानगी से इसे अपने सीने से लगा देख रही थी। ओए होए, क्या बात है बेटा, इतना क्यों रो रही हो? आंटी मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे साथ मेरे अपने घर में क्या सलूक हो रहा है। मेरे खूनी रिश्ते मेरे साथ गैरों जैसा सलूक कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा परखाश तो वो यूशा महर खाता है मुझसे। आपको पता है ना कि सब घर वाले मुझे यूशा के साथ भी आने पर बसीद है, पर मुझे कतन पसंद नहीं। बात पे बात सौतनों वाले ताने देता है। इस पर मत साथ मुझे अपनी ज़रख़रीद गुलाम समझता है। कभी इस काम का ऑर्डर, कभी इसका, और सब घर वालों के सामने मुझे नीचे दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। आप ही बताओ, ऐसे हालात में मैं कैसे बच्चों पर तवज्जो दे पाती? मैं इन दिनों शदीद ज़हनी टेंशन का शिकार हूँ। जब भी इमरान पर तवज्जो न दे पाई, मगर आपसे वादा आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज़ मुझे मेरा स्टूडेंट वापस कर दीजिए और यूशा से फ़ीस का 1000 भी लेकर लौटा दें। रिफ़त आंटी 3 जवान बेटियों की माँ थी। जब ईशा की तरकीब काम कर गया, वो जी भर कर आप दीता हुई। ओए होए, तू परेशान ना हो मेरी बच्ची, इमरान आज से तेरे पास ही ट्यूशन के लिए आएगा। और क्या, तू वाकई ईशा से शादी नहीं करना चाहती? अगली बात इन्होंने राजदारी से इसके कान में की। जी आंटी, इसने भी इनके कान में घुसकर जवाब दिया। फिर तो बिल्कुल परेशान ना हो, मेरी ये खालाज़ादा बड़ी नेक खातून है। इसने दुखी इंसानियत की भलाई की खातिर अपने इल्म का इस्तेमाल शुरू कर रखा है। तो एक बार इससे मिल ले, वो यकीनन तेरा मसला हल कर देगी। इसके तवीज़ बड़े कारगर होते हैं। अरे मैंने खुद इसके तवीज़ से तेरे अंकल इमरान के अब्बू को इसकी माँ और बहनों के चुंगल से आज़ाद कराया। यकीनन वो तेरे मसले का हल सोच लेंगी। बोल, मंजूर है तुझे? ईशा पहले तो बेयकीनी से इनका चेहरा देखती रही, फिर बेतहाशा खुशी से मंजूर है बोल दिया। ओए होए, तवीज़ से चकरा पै गई बीबी। कालो अम्मा महज नाम की कालो अम्मा ना थी, दो सरता पाप ने नाम की जीती जागती मिसाल थी। पहले ईशा का देखकर ईशा का जी खूब घबराया, फिर जी कड़ा करके इसने अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई डाली। आज वो सब घर वालों से रिफ़त आंटी की बड़ी बेटी के हमरा शॉपिंग करने का कहकर निकली थी। रिफ़त आंटी भी साथ थी। कालो अम्मा ने इसकी हथेली को बगौर जांचा, फिर पेशानी और पाँव की लकीरों पर नजरें गाड़ी। इसके बाद एक लंबा चौड़ा जायचा बनाया। तवील तरीन हिसाब किताब के बाद कालो अम्मा ने सर ऊपर उठाया। इनकी हूँ भी तवील तर थी। तो बता, तू क्या चाहती है लड़की? एक बार तो ईशा का दिल चाह के कालो अम्मा के हसीन चेहरे के नक्शो निगार बगाड़ कर रखते। इसका मुद्दा वो अभी तक न जान पाई। मैं यूशा से शादी नहीं करना चाहती। तो किससे करना चाहती है? अगला सवाल। किसी से भी नहीं। मतलब तो किसी और को पसंद नहीं करती? जी नहीं, वो फट से बोली। तो फिर इस लड़के में क्या बुराई है? अच्छा खासा बासलाहियत और मुस्तकिल मजाज लड़का है। कालो अम्मा इस्तफसार कर रही थी। आपको ये सब कैसे पता? ईशा की आंखें फट गई। हमारे पास मौक्कल है, लड़की ऐसी इतलात वही हमें पहुंचाते हैं। ईशा वाकई मुतासर होगी। ओए होए, बिल्कुल ही दिमाग का पोर्शन ईशा दा खाली है। वो सब अपनी जगह, मुझे बताओ मैं क्या करूं? तेरे हाथ की लकीरों में दर्द है। तेरी शादी एक ऐसे आदमी से होगी जिसके पैर पर स्याह तिल है। पैर पर स्याह तिल है? ये क्या बात हुई? इसने भमें उचकाई। लड़की बीच में बात मत तुझको, इन्होंने तनबीह की। सॉरी कालो अम्मा,
اب تمہیں پہلی فرصت میں یہ پتہ کروانا کہ یوشا کے پیر پر سیاہ تل موجود ہے تم نے کبھی دیکھا؟ چھی، مجھے بھلا کیا ضرورت ہے اس کے پیر دیکھنے کی، وہ کراہیت سے بولی۔ مگر اب تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، پہلی فرصت میں پتہ کر کے بتاؤ، باقی بات اس کے بعد بتاؤں گی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر گویا محفل برخاست کر دی۔ عشا اٹھ کھڑی ہوئی، کالو اماں نے رفت آنٹی کا ٹوکا مارا۔ بیٹا وہ ان کا نذرانہ؟ عشا نے بیگ کھول کر دیکھا، پچھلی پاکٹ میں یوشا کا دیا 1000 کا نوٹ تھا۔ فی الوقت تو یہی ہے میرے پاس، باقی بعد میں صحیح۔ اوئے ہوئے، اوندہ ہی نوٹ لائے کے تو اوندے تے تویز تک اکران نستے نکلی عشا بی بی۔ اب مسئلہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون والا تھا؟ یوشا کے متعلق ایسی معلومات کے لیے اس کے قریب رہنا ضروری تھا جسے کسی طور گوارا نہیں تھا، مگر اب اس کے بنا کچھ چارہ بھی تو نہیں تھا، اور اوپر سے امی اور تائی جانی سے ہمہ وقت مختلف کاموں میں مصروف رکھتی، کبھی کچن میں کھانا پکانے پر، کبھی سلائی، کبھی کپڑوں کی دھلائی، کبھی یہ کبھی وہ، مگر وہ بھی ٹھیک تھی۔ پہلے 15 منٹ کے بعد ایسا کام کرتی کہ بس خود اسے وہاں سے اٹھا دیتی، پھر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی۔ اوئے ہوئے، یوشا کی واپسی شام 5 بجے ہوتی تھی، آتے ساتھ وہ لاؤنج میں پڑے صوفے پر گر سا گیا۔ امی جان، چچی جان، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے آواز دی، پلیز ایک گلاس پانی۔ پاؤں سامنے پڑے سینٹرل ٹیبل پر رکھ دیے۔ جب عشا مہر پانی کا گلاس ہاتھ میں تھام کر اس کے سر پر آ پہنچی۔ اوئے ہوئے، یوشا نو کہتے نا تجسس نے مارے کوشش نہ ہو جائے۔ یہ لیجئے پانی۔ آواز پر اس نے بند آنکھیں کھول دی، حیرانی صد حیرانی۔ اس نے پھٹی نگاہوں کے ساتھ بغور سرتا پائی سے دیکھا، گویا اس کے ہونے کا یقین کر رہا ہو۔ عشا کا دل چاہ پانی کا گلاس اس کے سر پر انڈیل دے، مگر دل پر جبر کر کے مسکراتے ہوئے گلاس اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یوشا نے خالی گلاس اس کو واپس لوٹایا، تب بھی وہ وہیں اس کے سر پر کھڑی اس کے پاؤں کو دیکھتی رہی۔ کیا بات ہے، کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ کسمسایا۔ آپ نے جوتے پہن رکھے ہیں تو؟ اس نے بھویں چکائی۔ میز پر یوں جوتے سمیت پاؤں رکھنا مناسب بات نہیں، انہیں اتار دیجئے پلیز۔ یوشا کو 440 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ یہ وہی عشا، کہیں اس کے کان نظر کا دھوکہ تو نہیں؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد یوشا نے اپنے ہاتھ جوتوں کی طرف بڑھائے۔ تم جاؤ، چاچی جان سے کہو میرے لیے کافی اور کچھ سنیکس بھجوا دیں۔ جی اچھا، عشا کہہ کر وہیں کھڑی رہی۔ یوشا نے جوتے اتار کر موزے اس میں رکھے، جب عشا کی نظر اس کے داہنے پیر پر پڑی جہاں سیاہ تل بڑا واضح تھا۔ ہائے میں مر گئی، زبان سے پھسلا، فوراً سینے پر ہاتھ دھرا، اس کا دل گویا پھٹنے کو تھا۔ یوشا نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ پلٹ کر تقریباً بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ اس کے رد عمل پر جی پھر کر حیران ہوا۔ اوپر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے کالو اماں کو فون ملایا اور اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی۔ کالو اماں، یوشا کے پیر پر سیاہ تل ہے، اب بتائیے میں کیا کروں، میرا تو دل پھٹا جا رہا ہے۔ وہ چھوٹتے ہی بولنے لگی، دھیرج رکھو لڑکی، اگلی بات ضرور بتاؤں گی، مگر پہلے 3000 لے کر میرے آستانے پر پہنچو۔ کالو اماں نے فون کاٹ دیا۔ اوئے ہوئے، ہن 3000 کتھوں لینے ہیں جی؟ 3000 3000 کہاں سے لاؤں؟ ٹیوشن کی فیس تو کب کی اڑا چکی ہوں، امی اور تائی سے خوب پیسے لے کر کھا چکی ہوں، ابو اور تائی ابو نے بھی پچھلے ہفتے میری برتھ ڈے پر ڈھیر سارے گفٹس دیے تھے، اب کیا کروں، کیا بہانہ کروں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، پھر امی اور تائی جان سے پیسے ہتھیانے کے لیے نیچے آئی جہاں کچن میں یوشا ان دونوں کے پاس کھڑا تھا۔ اگلے ہفتے میرے ایک دوست کی شادی ہے، ساری فیملی کو بلائے، یہ لیجیے آپ لوگ اپنے لیے شاپنگ کر لیجیے گا۔ اس نے بٹوے سے بڑے بڑے نوٹ نکال کر ان دونوں کے ہاتھ میں رکھے۔ وہ موقع تاک کر پاس آ کے کھڑی ہو گئی، یقیناً وہ اس کو بھی شاپنگ کے لیے پیسے دے گا۔ جب بھی وہ اس کی طرف پلٹا، ہاں بھائی کب لوٹا رہی ہو میرے پیسے؟ عشا کو جھٹکا لگا، کون سے پیسے؟ وہی 2000 روپے جو رفت آنٹی کے سامنے مجھ سے نکلوائے تھے۔ عشا نے اس کی سوچ پر افسوس کرتے ہوئے امی اور تائی جان کو دیکھا۔ ہاں بے عشا، کب تک لوٹاؤ گی یوشا کے پیسے؟ امی بھی بلاخر بول پڑی۔ اوئے ہوئے، کبھی بھی نہیں۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی چلی گئی۔ یوشا رضوانہ فرقان مہر پر نگاہ ڈال کر مسکرا دیا، تم دیکھو ذرا میں بھی کیسے تم سے پیسے نکلواتی ہوں، تم پچھلے حساب کتاب میں جتے رہنا۔ جیسے یوشا اپنے کمرے میں گیا وہ اس کے پیچھے آگے جانتی تھی اب وہ فریش ہونے جائے گا۔ جیسے شاور کی آواز کانوں میں پڑی وہ دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ سامنے ٹیبل پر اس کا والٹ پڑا تھا، پوری تسلی سے اس نے گن کر 4000 روپے نکال لیا۔ اوئے ہوئے، کالو اماں نے تو 3 منگے سے 1000 اپنا کمیشن بھی رکھ لیا۔ کالو اماں کی اگلی بات پہلی بات سے زیادہ خطرناک تھی۔ تمہیں اپنے ہاتھوں سے زیتون کا یہ دم کیا ہوا تیل 30 دن تک لگاتار یوشا کے پیر کے تلووں پر ملنا ہے، اسی صورت تمہاری اور اس کی شادی رک پائے گی۔ اوئے ہوئے، عشا تے گئی۔ عشا مہر کے تو سر پر لگی اور تلووں پر جا بجھی۔ حد ہوتی ہے بے شرمی کی کالو اماں، اس سے زیادہ گھٹیا کام نہ ملا آپ کو مجھے دینے کے لیے۔ حد ادب گستاخ، معلوم نہیں کس سے بات کر رہی ہو، تیری کینچی جیسی چلتی زبان جلا کر خاکستر کر دوں گی۔ وہ چپ ہو گئی۔ پھر بھی کالو اماں یہ تو بڑا گندا کام ہے، کوئی اور حل ہے تو بتائیں ورنہ میں واپس چلی جاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ رکو لڑکی، باولی ہو کر اتنی اتاولی مت ہو، میں کچھ اور سوچتی ہوں۔ پھر اپنے پاندان میں سے ایک باسی چھالیاں نکالی، کچھ دیر زبان میں منمنا کر پھونک مار کر اسے دی۔ اسے کھانے میں ملا کر اس کو کھلا دینا، 10 دن تک اثر نہ ہوا تو بات کرنا، اب جاؤ۔ ہوئے ہوئے، کالو اماں دی منہ دی کھوائیں گی تائی جان آج سب کھانا میں پکاؤں گی، آپ کی طبیعت کل سے خراب ہے، آپ جا کر آرام کریں، میں کر لوں گی۔ وہ بڑی فرمانبردار لگ رہی تھی۔ نہیں بیٹا تم اکیلے کیسے کر پاؤ گی؟ نہیں تائی جان میں کر لوں گی، آپ فکر مت کریں، جہاں مسئلہ وہ آپ سے پوچھ لیں گی، یوں بھی اب یوشا کی پسند کے کھانے مجھے پکانے آنے چاہیے نا۔ اوئے ہوئے، تائی اماں نے پریس ہوئے نا۔
एक छालिया के लिए इतना सांप मुँह में बड़बड़ाई। वो तो शुक्र था कि अम्मी जी और ताई जान इसे किसी हद तक खाना पकाना सिखा दिया था। सब खाना पकाने के बाद इसने बतौर ख़ास यूशा के लिए बनाएगी फिरनी में वो सफ़ूफ मिलाया। शानदार खाना पका था, सब ने तारीफ़ की। यूशा हर नवाले पर निगाह उठाकर इसे देख रहा था, शायद इसे यकीन नहीं आ रहा था खाना ईशा ने पकाया। यूशा फिरनी लो ना, वो बार बार इसे ऑफ़र करी थी। बिलाकर इसने एक प्लेट में फिरनी डाली थी। ईशा उचक कर इसकी प्लेट देख रही थी। जिसने इत्मीनान से फिरनी ख़त्म की और उठ खड़ा हुआ। ईशा बर्तन उठाने के बहाने इसके पास आई। वो थोड़ा इसकी तरफ झुका, गालबन तारीफ़ करने लगा था। सुनो, मेरे पैसे कब लौटा रही हो? वो शशदर रह गई। ओए होए, कौन से पैसे? वो डर गई थी। वही 2000 रुपये। कभी भी नहीं। वो पैर पटक कर बर्तन उठाने लगी। 2000 के पीछे पै गया था, जरा 4000 दी वारदात पे वो नहीं पता। अगले 10 दिन में यूशा पर मनफी असर हुआ या नहीं, घर का माहौल बड़ा खुशगवार हो गया। इसके खाने की सब ने तारीफ़ की। अब्बू जी और तायाबू ने इनाम भी दिया और अम्मी जी और ताई अम्मी ने इसकी ड्यूटी मुस्तकिल किचन में लगा दी। ओए होए, मारी गई। फिर कालो अम्मा ने एक तवीज़ इसके स्याह ओवरकोट में डालने के लिए दिया। जब वो ये कोट पहनकर वकालत करेगा, इस पर तवीज़ असर करेगा। तभी शाम वो इसके कमरे में घुस आई। वो लॉन में एक्सरसाइज कर रहा था। तभी मौका जान के इसने वार्डरोब से इसका कोट निकाला और एक पॉकेट में तवीज़ डाल दिया। अभी कोट वापस रखने लगी थी कि वो आगे उसके हाथ में कोट देखकर चौंका। क्या करी हो? कुछ नहीं, वो हकलाई। कुछ तो कर रही थी। वो आगे बढ़ा। नहीं, कुछ नहीं। वो इसके करीब आने पर थोड़ा पीछे खिसकी जब वो सर पर आ खड़ा हुआ। वो अम्मी जी ने आपका कोट धोने को कहा था, तभी लेने आई हूँ। इसे बहाना सूझ गया। इसको तो मैं ड्राई क्लीन करवाता हूँ, कुछ सोच कर बोला। चलो, चाची जान ने कहा होगा तो कुछ सोच कर ही कहा होगा ना। तुम ऐसे नहीं धो पाओगी इसे, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, आओ। वो आगे बढ़ गया। ओए होए, कोट भी धोना पै गया। कालो अम्मा तो बेड़ा था अजय। नाचार वो कोट उठाए, इसके पीछे चल दी। अब झूठ को किसी किनारे तो लगाना था ना। फिर इसके मशवरे पर कोट रगड़ रगड़ के ईशा की उंगलियाँ तक जख्मी हो गई, मगर मुतमिन ना था। वो तभी वो तवीज़ भी बीच में कहीं ज़ाया हो गया। ईशा का दिल धाड़े मार मार कर रोने को चाह रहा था। खुदा खुदा करके कोट का काम मुकम्मल हुआ था और झाड़ कर इसे तार पर फैलाने लगी। जब अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, पलट कर देखा तो यूशा बड़ी गहरी नज़रों से इसका जायज़ा ले रहा था। स्याह रंग बहुत खूबसूरत लगता है तुम पर। इसने चौंक कर अपने लिबास को देखा। इस वक्त इसने स्याह कामदार फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा जेब तन कर रखा था और यूशा के अल्फाज, हाय अल्लाह। इसने फ़ौरन दिल पर हाथ रखा, साथ ही ज़ुबान से फिसला। यूशा की हंसी बेसाख्ती थी, पलट कर अंदर भागी। सुनो, मेरे पैसे कब लौटा रही हो? लॉन्च पे दाखिल होते यूशा के ये अल्फाज इसकी समात में टपके। वापस कर दे 2000 रुपये, नहीं तो उन्हें तेरे सुना सुना के तेरे कान खाई ने। सारी हदें पार होगी कालो अम्मा। वो तो मेरी तारीफ़ कर रहा है, कजा मुझसे नफरत। मैंने आपसे कहा था मुझे इस शख्स से शादी नहीं करनी, मेरी अरेंज मैरिज करनी नहीं है, मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ। मेरे पूरे ख़ानदान में आज तक किसी ने लव मैरिज नहीं की, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं ये एडवेंचर को, जिसे मेरी सहेली ने किया। वो कितनी खुश है अपने शौहर के साथ, कितने नाज नखरे उठाता है इसके। और यहाँ अरेंज मैरिज में मेरी सारी ज़िंदगी शख्स के नाज नखरे उठाते गुजर जाएगी। जैसे मेरी माँ और नानी अम्मी ने जी हजूरी की, वैसे मैं नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ कालो अम्मा कुछ करे, मेरा टेंशन से बुरा हाल है। देखो लड़की, तेरी लव मैरिज कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्या कमी है मुझ में? बेवकूफ़, कमी तुझ में नहीं, तेरी अक्ल में है। लव मैरिज के लिए किसी से मोहब्बत करना भी तो ज़रूरी है ना, जो तुझे किसी भी शख्स से नहीं है। ऐसे में तू क्या मोहब्बत की शादी रचाएगी? इसके लिए किसी महबूब का होना भी तो अशद ज़रूरी है ना, जिसके लिए तो सारे समाज से लड़कर इसे हासिल करे। बाकी कालो अम्मा की बात में दम तो था, मगर ये यूशा नामी बला से जान छूटे तो मोहब्बत की कोई नई दास्तान परवान चढ़े। वो सब ठीक है, मगर पहले आप इस यूशा नामी बला से मेरी जान छुड़ाएं प्लीज़। वो इल्तिजा करने लगी। ठीक है, मेरे पैसे लाइयो। ये लीजिए 2000। इसने बैग से पैसे निकाल कर कालो अम्मा के हवाले किए। आज फिर मौका ताक कर इसने यूशा के वॉलेट पर हाथ साफ किए थे। अब तो हर काम ज़िद के तौर पर मुसलसल करने लगी थी। अजीब वकील था भी ये शख्स। आज तक इसे अपने गुम हो जाने वाली रकम का अंदाज़ा नहीं हो पाया था। ओए होए, सारे पैसे औंधे कुल्लू ला के कालो अम्मा ला रही। अच्छा ये बता, यूशा के कमरे में ज़्यादा तादाद में कौन सी अशियाँ? सिर्फ किताबें। कालो अम्मा मुझे भर के बदमज़ा भी। अच्छी बात है, तुम इसकी किताबों की अलमारी की किताब नंबर 24 के सफ़ा नंबर 24 पर सतर नंबर 24 के लफ्ज़ नंबर 24 का चौथा हरफ लिख कर लाओ, तब अगला मैं बताऊँगी। ओए होए। ये क्या बात हुई अम्मा? ये कैसे मुमकिन है? और फिर आप हरफ नंबर 4 का क्या करेंगी? ज़रा सवाल मत पूछो, जो कहा वो करो। बिलाकर जी कड़ा करके इसने काम भी किया। अभी वो इस काम से मसरूफ़ थे कि यूशा आ पहुँचा। वो भी ऑफिस से आया था। ओए होए, हुन फिर इतने नवा झूठ करना पड़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज़्यादा हैरानगी से अपनी किताबों के पास खड़ा देख कर हुई। जब इसने हाथ में पकड़ी किताब इसके सामने कर दी। मैं ये किताब लेने आई थी, फारिग थी तो सोचा पढ़ लूँ। यूशा ने इसकी हाथ से किताब लेकर देखी। बानो कुत्सिया की राजा गीत। वो बेयकीनी की कैफियत में इसके चेहरे को देखने लगा, जैसे यकीन ना आया। फिर हौले से मुस्कुराकर किताब इसके हाथ में थमा दी। वो आगे बढ़ी। सुनो, आवाज़ पर वो रुक गई। मेरे पैसे कब तक वापस करने का इरादा है? लो जी, इस निकम्मे की सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। अगर जो शख्स को पता चल जाए कि इसके इन 2000 के अलावा वो कितनी सारी मजीद रकम इससे एंट चुकी है, तो यकीनन इस वक्त इसकी बैंड बजा चुका होता। वैसे भी मैं कितनी सियानी हूँ ना। वो अपनी चाबक दस्ती पर मुस्कुरा दी। यूशा बगौर इसके चेहरे को देख रहा था। जाने इसकी मुस्कुराहट इस वक्त यूशा को इतनी भली क्यों लग रही थी। ओह हो, मैं लगता वो ना तवीज़ पुट्ठे पै गए। तो यूशा के नाल लव मैरिज होई नहीं।
حرف نمبر 4 تے تھا۔ تے یعنی تیل، یعنی تمہارا یہ مسئلہ زیتون کے تیل کی مالش کے بغیر حل نہیں ہونے والا۔ کالو اماں دور کی کوڑی لائی تھی۔ عیشا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اوئے ہوئے، ان کارب مالش، میں یہ نہیں کر سکتی، یہ بہت مشکل کام ہے۔ پھر میں کیا کہہ کر اس کے پیر کے تلووں پر زیتون کے تیل کی مالش کروں گی؟ پہلے پہل تو یہ سب میری ذہنی حالت پر شبہ کریں گے، اور پھر وہ صابر بہادر بھی تو نہیں مانے گا، اور بالفرض اگر مان بھی جائے تو یہ کتنا گھٹیا کام ہے۔ سب میرا مذاق اڑائیں گے کہ مجھے بیٹھے بیٹھا یہ کیا سوچی جو اس فضول انسان کی باندیوں جیسی چاکری شروع کر دی۔ اتنا تو مت گرائے مجھے میرے مقام سے، اس پر متضاد 30 دن تک لگاتار یہ عمل نہیں ہو سکتا۔ کالو ماں پلیز کچھ اور سوچے نا۔ دیکھو لڑکی، ہم نے سب سوچ لیا اور کر کے بھی دیکھ لیا، نتیجہ تمہارے سامنے۔ اب اگر تم یہ کام نہیں کرنا چاہتی تو مت کرو، خاموشی سے اس کے نام کی مہندی ہاتھوں میں رچا لو، اور اگر منظور نہیں تو ہماری بات پر عمل کرو۔ دیکھو لڑکی، اس کے پیر پر تمہارے نام کا سیاہ تل ہے، اس تل کے اثر کی کاٹ پیر کے تلوے پر یہ تیل دم شدہ تیل مل کر ہی کی جا سکتی ہے، آگے تو تمہاری مرضی۔ عیشا کا دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ اس کی بات کا تھا کہ اس کا نام اس ایڈیٹ شخص کے پیر کے تل میں درج ہے۔ وہ اپنی تقدیر پر جتنا بھی روتی کم تھا، مگر پھر میں کیا کروں؟ کیسے 30 دن اس کے پیروں کی مالش کروں؟ آپ ہی کچھ بتاؤ۔ آسان سی بات ہے، روز بعد نماز عشاء زیتون کے تیل کی مالش پہلے اپنے سر میں کرو، پھر گوندھ کر بالوں کی چٹیاں بنا دو۔ اس کے بعد جب وہ لڑکا سو جائے تو دھیرے سے اس کے پیروں پر اسی تیل کی مالش کرو۔ 30 دن تک لگاتار یہ عمل کرو، پھر اثر دیکھنا۔ اوئے ہوئے، پٹھا اثر ہو جانا ہی۔ پر کالو ماں، میرے بال تو بہت چھوٹے ہیں، ان کی چٹیاں کیسے بنے گی؟ اس کی پریشانی ہاتھ سے سنبھال پہلے بال بدا۔ گھر پہنچ کر عیشا نے اپنے دل کو اس کڑے امتحان کے لیے تیار کیا۔ کچھ بھی ہو جائے، اسے اس اقدام کے لیے جی مضبوط کرنا ہی ہوگا۔ اپنی آئندہ کی خوشگوار زندگی کے لیے کچھ بھی کرے، اسے آج رات سے اس عمل کا آغاز کرنا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے جبکہ اپنے کمرے میں آ کر سر کی مالش کر کے چٹیاں گوندنے لگی۔ رفتہ رفتہ ٹی وی لاؤنج سے سب کی آوازیں آنا بند ہو گئی، یعنی سب سونے کے لیے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ کچھ دیر مزید انتظار کے بعد جب اسے یوشا کے سو جانے کا یقین ہوا تو دھیرے سے اس کے کمرے میں آ گئی۔ دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا مگر وہ لاک تھا۔ او گاڈ! وہ پریشان ہو گئی، یہ تو بھول ہی گئی تھی وہ شخص دروازے لاک کر کے سوتا ہے۔ اب کیا کیا جائے، وہ سوچتی رہ گئی۔ پھر اسے یاد آیا یوشا کے کمرے کی کھڑکی لان کی پچھلی طرف کھلتی تھی، اسی سے اندر جایا جا سکتا ہے۔ تبھی وہ دھیمے قدموں سے چلتی لان کی پچھلی طرف آ گئی۔ یوشا کا کمرہ خاصی اونچائی پر تھا۔ آس پاس نگاہ دوڑانے پر اسے ایک بڑا سا سٹول دکھائی دیا۔ فوراً سامنے رکھ کر اس کے اوپر پلاسٹک کی کرسی رکھی، پھر کچھ پس و پیش کے بعد اوپر چڑھنے میں کامیاب ہوگی، مگر جو ہی دوسرا قدم کھڑکی میں رکھا، ایک جھٹکے کے ساتھ پلاسٹک کی کرسی نیچے گر گئی۔ سٹول اینے ویاہ تو بعد چو کرانا نے شہیدہ جبڑا نام پہلے لکھا لینا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ پلاسٹک کی کرسی نیچے گر گئی۔ سٹول تو یوں بھی بہت سیدھا تھا، ایک چڑچڑاہٹ کے ساتھ زمین بوس ہو گیا۔ یا خدا، میں کیا کروں گی؟ یہ کس افتاد میں پھنس گئی میں؟ واپسی کا راستہ جو بند ہو چکا تھا، اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی گویا نہ نگلتے بنے نہ اگلتے۔ اسے ایک یوشا مہر سے جان چھڑانے کے لیے کیا کچھ نہیں جھیلنا پڑا تھا۔ ناچار وہ کھڑکی سے نیچے اتر آئی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، اے سی آن تھا۔ یوشا مہر کمبل تانے گہری نیند میں تھا۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھائی، جو بھی تھا آج کا کام تو اسے کر کے ہی جانا تھا، دروازہ کھول کے چلی جائے۔ کچھ دیر رک کر کمرے کا جائزہ لینے کے بعد وہ اس کے پاؤں کے سمت چلی ہے۔ دھیرے سے کمبل ہٹا کر تیل کی ڈبیاں کھولی اور پھر نرم ہاتھ سے داہنے پیر کے تلوے پر تیل کی مالش کرنے لگی۔ ابھی اس عمل کو 2 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے جب یوشا مہر بدک کر اٹھ بیٹھا۔ ساتھ ہی کمرے کی لائٹ آن کی۔ عیشا مہر گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ یوشا کو اپنی طرف متوجہ پا کے اس کی ساری جان گویا حلق میں اٹک گئی۔ یوشا کی شعلے اگلتی آنکھوں کا سامنا کرتے اس کا وجود کپ کپانے لگا۔ یہ اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ اس کی تو یوشا کو قطعی امید نہ تھی، جبکہ دوسری طرف یوشا مہر کے تاثرات سخت پتھریلے ہو گئے۔ تم کیا کر رہی ہو اس وقت یہاں؟ آواز اتنی روب دار تھی کہ وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ فوراً بستر سے نیچے اترا، ایک نظر لاک دروازے کو دیکھا، پھر دوسری نظر کھلی کھڑکی پر پڑی۔ سے شدید تعصب نے کھیل لیا۔ یہ لڑکی اپنی بھینس نما عقل کے ہاتھوں اس حد تک جا سکتی ہے؟ وہ دل ہی دل میں تلملا کر رہ گیا۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ کون سے مقصد کے تحت تمہاری اس وقت یہاں آمد ہوئی ہے؟ اور یہ کیا تمہارے ہاتھ میں؟ یوشا نے اس کی کلائی اتنی زور سے دبا رکھی تھی کہ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ پاگل ہو تم کیا؟ شرم نہیں آتی ایسی اوٹ پتانگ حرکتیں کرتے ہوئے؟ جانتی ہو کہ اس وقت سب گھر والے تمہیں میرے کمرے میں دیکھ لیں تو کیا سوچیں گے؟ مجھے چھوڑو، اپنے بارے میں سوچو۔ کیا اوقات رہ جائے گی تمہاری اپنے والدین کی نظر میں؟ اور پھر مجھے تو تم مفت میں مروانے پر تلی ہو۔ خود تو بے وقوف ہوئی، مجھے بھی ثابت کر چھوڑو گی۔ ہم تو ڈوبے صنم، تم کو بھی لے ڈوبے۔ وہ بے تحاشا غصے میں تھا، آواز اتنی کرخت اور اونچی تھی کہ عیشا کی ہچکیاں بن گئی۔ جی تو چاہتا کھینچ کے ایک تھپڑ تمہارے منہ پر رسید کروں۔ اس نے ہاتھ فضا میں لہرایا۔ عیشا کے حلق سے فوراً چیخ برآمد ہوئی، ساتھ ہی اپنا چہرہ بچاؤ کی خاطر گھما لیا۔ یوشا نے اپنا ہاتھ واپس پہلو میں گرا لیا۔ بہت کم فہم ہو تم، بالکل عقل سے پیدل، سمجھ نہیں آتی تمہارا کیا علاج کیا جائے۔ وہ اس کی کلائی چھوڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ پلیز یوشا، مجھے غلط مت سمجھو، میں کسی غلط ارادے سے تمہارے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ فوراً اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ شٹ اپ، آگے ایک لفظ بھی مت بولنا، میں اس وقت تمہاری آواز سننے کا بھی روادار نہیں ہوں، اور اٹھو میرے قدموں سے، اوپر اٹھو۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اوپر اٹھایا تو ساتھ پڑے سائڈ ٹیبل پر موجود لیمپ جھٹکا لگنے سے زمین بوس ہو گیا۔ اس بڑے سے لیمپ کے گرنے کی آواز اتنی اونچی تھی کہ چند منٹ بعد ہی یوشا کے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ یوشا بیٹا، دروازہ کھولو، آفاق علی مہر کی آواز تھی۔ کیا ہوا بیٹا، دروازہ کھولو۔ امی اور چچی بھی غالباً ان کے ساتھ تھی۔ عیشا کی حالت ایسی ہوگی گویا کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔
اس نے گھبرا کر یوشا کو دیکھا۔ مبادہ دروازہ کھول کر سب گھر والوں کو اس کی اصلیت نہ بتا دے۔ یوشا دروازے کی سمت پڑا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگی۔ پلیز یوشا، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتی ہوں میں نے تمہیں بہت تنگ کیا، بہت ہرٹ کرتی رہی ہوں، میں ہمیشہ تم سے بدتمیزی سے بات کی ہے، مگر میں ایسی نہیں ہوں جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کے فراق سینے میں سر چھپائے وزاروں قطار ہو رہی تھی۔ اس قرب نے یوشا کے اپنے دل کی حالت عجیب کر دی۔ جب بھی آہستہ سے خود سے الگ کیا، باہر سب لوگوں کی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھی۔ ابو جان، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ چاچو جی، پریشانی کی کوئی بات نہیں، بلی گھس گئی تھی کمرے میں، اب بھاگ گئی، آپ سب لوگ پلیز جا کر آرام کریں۔ تبھی وہ سچ مطمئن ہو کر واپس چل دی۔ عیشا نے بے یقینی سے یوشا کو دیکھا۔ آج سے پہلے یوشا میری سے اتنا حسین کبھی بھی نہیں لگا تھا۔ بڑی بڑی کشادہ ذہین آنکھیں، فراخ پیشانی، بھرپور لب و لہجہ، مضبوط کثرتی وجود۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کے کتنے قریب کھڑی ہے۔ دل کی لے بدلی تو یوشا سے گھبرا کر نظریں چراتی سے دور ہٹ گئی۔ یہ کیسا احساس تھا جس نے اس کے دل کو جکڑا تھا؟ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آئی ایم سوری، یوں عیشا کے منہ سے پھسل گیا۔ اب کیا تم مجھے ساری بات بتانا پسند کرو گی جو تمہیں اس وقت یہاں لانے کا سبب بنی؟ وہ بیڈ پر پیر لٹکا کر بیٹھ گیا۔ عیشا نے نظر جھکا کر اسے کالوما والا سارا قصہ اول و آخر اوئے ہوئے سنا ڈالا۔ جیسے اس کی بات ختم ہوئی، یوشا بے تحاشا ہنسنے لگا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے پانی آنے لگا۔ عیشا مہر بغور اس کی جاندار مسکراہٹ کو دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے سے یوشا کی خوبصورتی کیوں دکھائی نہیں تھی؟ یوشا خاموش ہوا تو نگاہ اس پر گئی جو ساخت و جامدی سے دیکھ رہی تھی۔ اوئے ہوئے، آئی ایم سوری یار، میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں، پر تم سچ میں پاگل ہو۔ اگر بات صرف اتنی سی تھی تم مجھے بتا دیتی، اب میں زبردستی تو تم سے شادی کرنے سے رہا، اور کچھ نہ صحیح کم از کم یہ تیل کی مالش والے معاملے میں تو تمہاری مدد کر دیتا۔ کیا کہا تم نے؟ میرے داہنے پیر پر جو تل ہے اس میں تمہارا نام درج ہے؟ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ پھر ہنس رہا تھا۔ یہ لو، اس نے فوراً اپنے دونوں پیر بیڈ کے اوپر کر دیے۔ مالش کرو میرے پاؤں کے تلووں کی۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا، مگر صرف تلووں کی کیوں؟ اگر سر کی مالش بھی کر دو تو کیا ہی بات ہے؟ چلو چلو جلدی شروع ہو جاؤ۔ عیشا کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ وہ بھی اس کی توہین کر رہا تھا، مگر نہ جانے کیا وہ اس دمشدہ تیل کی مالش اس کے پیروں پر نہیں کرنا چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ جب بھی اس کے پرزور اصرار کے باوجود وہ وہاں سے اٹھ کر سامنے صوفہ کم بیڈ پر جا بیٹھی۔ اچھا سنو، میرے پیسے کب لوٹا رہی ہو؟ عیشا نے ابھی تک اس کے پیسے چوری کرنے والی بات اسے نہیں بتائی تھی جب ہی وہ سابقہ 2000 کی بابت پوچھ رہا تھا۔ جواب میں وہ خاموش تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد اٹھ کر اس تک آیا، کچھ دیر خاموشی سے اس کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ دانستاً تھوڑا آگے کھسک گئی، حالانکہ وہ اس سے خاصے فاصلے پر براجمان تھا۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت بہت افسردہ اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ در حقیقت تم ایک کم عقل لڑکی ہو۔ تم اگر از خود سب کو اس رشتے کے لیے نہ نہیں بول سکتی تو تم مجھے کہہ دیتی، میں سب کو راضی کر لیتا، تم کو کوئی الزام بھی نہیں آتا۔ تم مزے سے اپنی لو میرج کا شوق پورا کر لیتی۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھو، لو میرج ہو یا ارینج، چلتی وہ دونوں فریقین کے باہمی سمجھوتے اور کمٹمنٹ کی بنیاد پر۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر لو میرج کامیاب ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر ارینج میرج ناکام ہو۔ بہرحال جن جوڑوں کی شادی ایک کامیاب تجربہ ہوتی ہے، اس میں 80% ہاتھ ان کی تقدیر کا ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کر دیتا ہے، اور بقیہ حصہ ان کے ایک دوسرے پر اعتماد، انحصار و احساس کا ہوتا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ خالص محبت کسی سے مضبوط شرعی تعلق قائم کرنے کے بعد ہی جنم لے سکتی ہے۔ جب بھی میں محبت کی شادی سے زیادہ شادی کے بعد محبت کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ بہرکیف میں اپنے خیالات تم پر لاگو نہیں کرنا چاہتا، مگر تمہارے کیس میں ایک بات تو بہت واضح ہے کہ محبت کی شادی کے لیے کسی سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، جو تم جیسی سیدھی طبیعت کی مالک لڑکی کبھی قبل از شادی کسی سے نہیں کر سکتی، سمجھ گئی؟ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، میں سب کو اپنی طرف سے اس رشتے کے لیے نہ بول دوں گا۔ ابھی اس وقت سب لوگ جاگ رہے ہیں، تمہارے اس کمرے سے باہر جانا خطرے سے خالی نہیں، تو آج رات اگر یہاں تک آپ پہنچی تو جی کڑا کر کے یہیں سوچو۔ میری طرف سے بالکل بے فکر ہے نا، میں محض تمہارا منگیتر نہیں، تائزاد بھی ہوں۔ تم ہمارے گھر کی بیٹی اور ہم سب کی عزت، اور لہٰذا بے فکر ہو کر بیڈ پر آرام کرو، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ وہ وارڈروب سے کمبل نکال کر صوفے پر آ بیٹھا۔ جب وہ آہستگی سے اس کے بیڈ پر آ لیٹی، تھوڑی دیر بعد اسے یوشا کے ہلکے ہلکے کھراٹوں کی آواز آنے لگی، مگر وہ پوری رات سو نہیں پائی۔ صبح وہ سب کے بیدار ہونے سے پہلے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے دل کی حالت عجیب سی تھی۔ اس نے تنہائی میں بیٹھ کر جب اپنے آپ کو ٹٹولا تو جواب ملا محبت۔ کیسا عجیب اتفاق تھا، گئی تو تھی وہ یوشا مہر سے ہمیشہ کے لیے نجات پانے، مگر خود اس کی محبت کی قیدی بن کر لوٹ آئی۔ یہ کیسا ادراک تھا جو لمحوں میں اس پر نازل ہوا؟ وہ شادی قبل از محبت نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر محبت کے لیے بھی تو اس کے پاس آج تک گنجائش نہیں نکل پائی تھی۔ کل شب جو کیفیت اس پر گزری، جس صورتحال میں اس پر محبت کا ادراک ہوا، وہ تلخ ضرور تھا، مگر باوجود اس کے بہت حسین تھا۔ ٹھیک ہی تو کہتا یوشا مہر، وہ قبل از شادی کسی سے بھی محبت کر ہی نہیں سکتی تھی، کرتی بھی تو کیسے؟ وہ تو بچپن سے اس کے نام سے منسوب تھی، لاشعور میں دور کہیں وہ اسی کی ملکیت تھی جسے خود اس کا وجدان قبول کرتا تھا۔ تو کیسے وہ کسی اور انجان نامحرم کو دل میں بسا لیتی، جب اس کا محرم اس کے دل کے ہر راز سے آگاہ تھا؟ وہ اس کے بارے میں وہ سب بھی جانتا تھا جو وہ خود آج تک اپنے متعلق نہیں جان پائی، تو کیوں نہ وہ اس چاہے جانے کے قابل انسان کو چاہے جو واقعتاً اس کا اپنا تھا۔ یوشا مہر کا رویہ اس کے ساتھ بالکل نارمل تھا۔ اس نے گھر پر اس کی سچائی کسی کو بھی نہیں بتائی، البتہ شادی سے انکار کے لیے مناسب وقت کی تلاش میں تھا، مگر یہی وقت اب یوشا مہر اسے دینا نہیں چاہتی تھی۔ جب بھی چپ چاپ امی جی اور تائی جی کے کان میں اپنی شادی کے لیے حامی کی بابت بتا آئی تھی، پھر دیکھتے دیکھتے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ انہی دنوں اس کا نتیجہ ہے جس میں وہ کامیاب ٹھہری۔ ذرا دلچسپی کے ساتھ ٹیوشن کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو ان کے ٹیسٹ بھی اچھے ہوئے، نتیجتاً عمران اور ٹھرکی کی امی بھی اس سے خوش ہو گئی۔ دوسری طرف یوشا مہر اس کی اس کایا پلٹ پر حیران تھا۔ آخر اس نے شادی کے لیے حامی کیوں کر بھری؟ کئی مرتبہ وہ اس سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر اسے دیکھتے وہاں سے بھاگنے کی کرتی۔ اس نے یوشا کی آنکھوں میں بہت سے سوال مچلتے دیکھے، مگر وہ ان سوالوں کے کوئی جواب نہیں دے پائی۔
نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کے پاس خوش ہونے کے لیے یہی عذر بہت تھا کہ اپنی محبت سے شادی کرنے جا رہی ہے۔ اوئے ہوئے۔ مائیوں کے روز جب رسم کے بعد وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی تو امی جی اور تائی جی اس کے پاس آئیں۔ امی جی نے پیار سے اس کا بوسہ لیا۔ میں بحیثیت مائیں آپ کو اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ یوشا سے بہتر رفیق حیات آپ کو کوئی اور نہیں مل سکتا۔ یوں بھی بیٹا جس سے محبت کی جاتی ہے ان کی ہر برائی اور اچھائی تسلیم کی جاتی ہے۔ محبت اپنے ہم سفر کی رضا میں راضی رہنے کا نام ہے۔ مجھے دیکھو، مجھے آپ کے والد حضور فرقان علی مہر سے بے انتہا محبت ہے، جس نے ان سے شادی کے بعد میرے اندر جنم دیا۔ یہ اسی محبت کا نتیجہ کہ آج میں ان کی ہر خواہش کو اولویت دیتی ہوں۔ ان سے وابستہ ہر رشتے کا احترام میں صرف ان کی محبت میں کرتی ہوں۔ ان کی خدمت میں جتے رہنے میں اتنا سرور ہے کہ الفاظ میں بیان مشکل ہے۔ سو باتوں کی ایک بات، محبت کے سوا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں جو خوبصورت اور پائیدار ہے، اور مجھے یقین ہے کہ شادی کے بعد میری بیٹی کو بھی اپنے شریک حیات سے ایسی محبت ہو جائے گی جو میں نے تمہارے والد محترم سے کی۔ وہ دونوں اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گی۔ لو جی، وہ جو یہ سمجھتی تھی کہ اس کی والدہ اور تائی محض اپنے شوہروں کے غلام اور بے وجہ ان کی جی حضوری کرتی ہیں، اور ان کی محبت کا خمیازہ جو شادی کے بعد پروان چڑھی۔ ٹھیک ہی کہتا ہے یوشا، شادی محبت کی ہو یا ارینج، کامیاب اپنی تقدیر کی بنا پر ہوتی ہے۔ پھر عیشا فرقان علی مہر کا نکاح یوشا آفاق علی مہر سے کر دیا گیا۔ شادی کی تمامی تقریبات شاندار تھی۔ بلا کر عیشا مہر عروسی جوڑے میں سج دھج کے ساتھ یوشا مہر کے نام کی سجائی کی سیج میں براجمان ہوئی۔ انتظار کی گھڑیاں بیتی طویل نہ ہو پائی تھی کہ جب دروازہ ہلکی سے چڑھہٹ سے کھل گیا، یوشا مہر اندر داخل ہوا۔ وائٹ اور میرون کنٹراسٹ کی شیروانی میں اس کا متناسب سراپا بہت جچ رہا تھا۔ عیشا مہر نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا، مگر بے سود بڑا سا گھونگھٹ نگاہوں کے سامنے تھا۔ جب یوشا مہر نے بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے گھونگھٹ اٹھا کر اس کی مشکل آسان کی، ڈارک ریڈ شرارے میں وہ ہم رنگ جولری، گولڈ جولری اور نفاست سے کیے گئے میک اپ میں بہت دلکشی کے تمام ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ یوشا دم بخود اسے دیکھے گیا۔ دوسری جانب یوشا پر پہلی نگاہ پڑتے اسے شرم و حجاب نے گھیر لیا۔ جب یہ سرخ چہرہ نگاہیں جھکا کے یوشا انکارہ بھر کر بولا، کیا میں اس اچانک کایا پلٹ کی وجہ جان سکتا ہوں؟ انداز زومانی جبکہ عیشا کے لیے سوال اتنا غیر متوقع نہیں تھا۔ بالکل، آپ کو یہ جاننے کا مکمل اختیار ہے، اس نے سر ہلایا۔ تو پھر گوش گزار کیجیے، وہ وجہ جس کے کارن آپ نے شادی کے لیے حامی بھر لی باوجود میرے انکار کے، وہ خاصا سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وجہ آپ خود ہیں یوشا مہر، اس نے نگاہ اٹھائی۔ یہ آپ سے محبت کا اچانک ہونے والا ادراک تھا جس نے میری دنیا تہہ و بالا کر دی، تبھی آج میں آپ کی بیوی کی حیثیت سے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ عیشا بغور اس کا جائزہ لیتا رہا، پھر ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ عیشا فرقان کے منہ سے برملا اظہار محبت اسے لطف دے گیا جب اس نے اپنا دل آشکار کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو ایک بار میری بھی توجہ سے سن لیجیے مسز یوشا آفاق علی مہر، یہ محبت یک طرفہ محبت قطعاً نہیں ہے جسے آپ کو اس جذبے کا اچانک ادراک ہوا۔ مجھے بھی اچانک یہ جذبہ مغلوب کر گیا، خاص طور پر ان دنوں جب آپ سگڑاپے کی تمام حدیں عبور کر رہی تھی۔ اوئے ہوئے، عیشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بھلا آپ کس کالو اماں کا جن کے تویز برفقت کام آئے، اور وہ ان کے تویز مجھ کو آپ سے بدظن کیا کرتے ہیں؟ ان کے عمل تو میرے دل میں آپ کے لیے خصوصی جگہ بنا گئے۔ میں آپ کو کچھ خاص ناپسند بھی نہیں کرتا تھا، تبھی میں جو آپ پر دھیان تک نہیں دیتا تھا بغور آپ پر نگاہ رکھنے لگا۔ پھر معلوم پڑا کہ آپ کسی کالو اماں کے آستانے پر جا پہنچی ہے۔ جب ایک دن امی حضور اور چچی جان کو وہاں بھیج ڈالا اور نتیجہ آپ کے سامنے، آپ مجھ پر تویز کروانے گئی تھی اور ان تویزوں کا اثر آپ پر ہوتا رہا۔ وہ ہنس رہا تھا جبکہ عیشا تو ششدر رہ گئی۔ کیا کہا؟ آپ کو یہ سب پہلے سے پتہ تھا؟ ہاں، مجھے معلوم تھا کہ کالو اماں نامی کسی فراڈ پیسے ہتھیانے والی خاتون کے آستانے پر جاتی ہیں آپ، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ ہر دفعہ کیا نیا منصوبہ پکا کر آتی ہیں۔ یہ سب تو اس رات ہی معلوم ہوا جب آپ نے اپنی زبان سے سب بھید آشکار کیے۔ مطلب یہ سب آپ کی سازش تھی؟ مجھے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے وہ چیخ پڑی تھی۔ دھیرج رکھیے مادام، ذرا تو ہوش کے ناخن لیجیے۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آپ کہیں کسی غلط سرگرمی میں تو ملوث نہیں، مطلب کالا سفید جادو وغیرہ۔ جب یہ امی اور چاچی جان کو وہاں بھیجا، انہوں نے واپس آ کر مجھے سب ٹھیک ہے کہہ کر مطمئن کر دیا۔ اب ان دونوں خواتین اور کالو اماں کے درمیان کیا باتیں ہوئی، کیا عہد و پیمان ہوئی، یہ میں نہیں جانتا، مگر باخدا مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ اس آستانے پر آپ تینوں ہستیاں میری ذات ڈسکس کرنے جاتی ہیں۔ باوجود اس کے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں میری طرف مائل کرنے کی ایک سازش تھی، تو یہ امی اور چچی جان کی سازش ہو سکتی ہے، میری نہیں۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ کالو اماں کے تویزوں میں اتنا اثر ہے کہ وہ ہمیں قریب لے آتے۔ یہ سب اوپر والے کی دین ہے جس نے ہم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے وسعت پیدا کر دی، ورنہ کالو اماں جیسے دھوکے باز خواتین اگر جو پکڑی جائیں، اگر جو بگڑی بنانے کی اہلیت رکھتی تو سب سے پہلے اپنا گھر بساتی۔ اب تم کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ شرارتی نگاہوں سے اس کے پھولے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں کتنی پھوہڑ ہوں نا، میں جا رہے جو کچھ بھی سمجھ پاؤں، کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کی بھی ہاتھ الو بن جاتی ہوں۔ سو تو ہے، یوشا نے اس بات میں سر لائی۔ عیشا نظریں جھکا گئی۔ کیا ہوا؟ چپکی ہو گئی؟ اس کی شرارتی آواز ایک بار پھر عیشا کی سماعت سے ٹکرائی۔ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر لایا، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر بولی، میرا منہ دکھائی کا تحفہ؟ کون سا تحفہ؟ یوشا نے بھنویچ کر۔ تو کیا آپ میری منہ دکھائی کا تحفہ نہیں دیں گے؟ دوں گا، مگر پہلے تم میرے پیسے تو واپس کرو۔ اوئے ہوئے، وہ دو بدو بولا وہ ہنستی۔ آپ ابھی تک ان 2000 روپے کو یاد رکھے میں؟ 2000؟ ہوش میں آئیے میڈم، کالو اماں کے چکر میں میرے بھرے والٹ خالی کر کر کے بھی آپ نے تمام رقم کی جمع 2000 ہی بنائی ہے۔ سچ کہتی ہیں رفت آنٹی، تمہارا میتھس واقعی کمزور ہے۔ عیشا کی آنکھیں کھل گئی۔ یہ شخص آج اس پر کون کون سا راز اشکار کرنے والا تھا، یعنی وہ یہ بھی جانتا تھا۔ اوئے ہوئے، آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ کیسے پتا؟ یہ کیسا سوال ہے؟ مجھے پتا ہوتا تھا، تبھی اپنا بھرا والٹ یہاں وہاں پھینک جاتا تھا۔
صرف تمہاری خاطر۔ ہر بار نیت یہی ہوتی کہ ان پیسوں سے تم اپنے لیے حسب معمول نئے ڈیزائن کے سوٹ خریدو گی، مگر تم تو کالو اماں کا صندوق جیسا پیٹ بھرتی رہی۔ مگر سب سے زیادہ تعجب تو اس بات کا تھا کہ میری کمائی سے تم مجھ پر ہی تفویض کرواتی نہیں۔ دیکھو تبھی اوپر والے کو مجھ پر رحم آ گیا اور تمام معاملات میرے حق میں بہتر ہوتے چلے گئے۔ عائشہ کا دل فوراً پسیج گیا۔ وہ کتنی خوش نصیب تھی جتنا اچھا جیون ساتھی سے نصیب ہوا، اور وہ یوں ہی سائرہ کے شوہر کے قصے سن کر دل جلاتی تھی۔ ابھی وہ اسی ادھیڑ پن میں تھی جب یوشا نے اس کی ہتھیلی پر ایک چیک رکھا۔ یہ تمہارا حق مہر ہے مسز یوشا آفاق علی مہر۔ یہ آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ بھائی وکیل ہوں، سب قانون جانتا ہوں، دنیا کے بھی اور دین کے بھی، اسی باعث دے رہا ہوں۔ عائشہ کے چہرے پر سکون اترا۔ شکریہ، آپ واقعی بہت اچھے ہیں۔ وہ مسکرا دی۔ ذرا خوش ہونے کی ضرورت نہیں، ادھار کے 2000 پیش کی کٹوتی کر کے دیا، کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ پھر اپنی سائیڈ پاکٹ سے ایک سنہری ڈبیا باہر نکالی۔ یہ تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ۔ اس نے اس کی نازک حنائی انگلی پر ڈائمنڈ رنگ پہنا دی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ آہاں بالکل بھی نہیں۔ عائشہ نے اس کے آنسو اپنے پوروں پر چن لیے۔ آج جب اپنی سب عنایتوں کے بدلے وصولی کرنے کا وقت ہے تو آپ رو دینے کو ہیں؟ خبردار جو ان بیجا آنسوؤں کے لیے میری شب زفاف کو، حسین لمحات کو برباد کیا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عائشہ روتی آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی اور سر یوشا کے سینے سے ٹکا دیا۔ اگر وہ اتنی تھوڑ دلی اور خوف و ہراس کی ماری نہ ہوتی تو یقیناً ان حالات سے نہ گزرتی جس کا وہ سامنا کر چکی تھی۔ زندگی حسین تھی اور یوشا کے سنگ مزید حسین ہو جانی تھی، اس بات کا اس کو یقین تھا۔ ختم شد۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا ایک خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ مجھے تو بڑا پسند آیا، مجھے مزہ بھی بڑا ہے پڑھتے ہوئے۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور۔ ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ آملہ تو فیل نائس ناول۔ کل میں نے لانگ ناول کمپلیٹ کیا تھا، 7 ایپیسوڈ اس لیے ریڈ نہیں کر سکی، بہت اچھا تھا۔ تھینک یو ویری مچ آملہ۔ کوئی نہیں، لانگ کر کے پھر یہ کر لیا آپ نے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسما گوندل سس پلیز ریڈ ناول کوئی باد صبا ٹھہرے، ناول بائی آسیہ رضاقی، پلیز سس پلیز۔ جی میں دیکھتی ہوں، اگر تو چھوٹا ہوا تو پھر کروں گی اسما، تھینک یو۔ اسما نے دل بھیجے ہیں۔ لاوش سلون زبردست، تھینک یو لاوش سلون۔ سعدیہ سچی سس چھوٹو سا ناول ہے، میں نے پڑھا بھی ہے، مگر آپ کی آواز میں سننا ہے، ایمان امید اور محبت۔ اچھا چھوٹو سا ہے، پھر ابھی جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ مجھے رائٹر کا نام بتائیں، میں بھی دیکھتی ہوں جا کے، ٹھیک ہے۔ عطیہ اشفاق وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں عطیہ؟ انیس بانو تھینک یو ڈیئر، بہت ہی عمدہ زبردست ناول ہے۔ ویلکم ڈیئر انیس بانو۔ جیسے آج کل جو ناول ریڈ ہو رہے ہیں نا مجھے بڑے پسند آ رہے ہیں، جیسے آج والا مجھے بڑا پسند آیا۔ علی بیگ بیوٹیفل، تھینک یو علی بیگ۔ کل وہ جو سبا اسکول والا دیا تھا وہ بھی مجھے بڑا پسند آیا تھا۔ اس تو پہلے جڑا آیا والا جو گیردار والا دیتا سی، یہ بھی میرے بڑا پسند آیا سی۔ سائم وحید وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں سائم وحید؟ حماد شاہ نائس ناول، اب سے میں نے بھی اپنی بات عدید کی طرح منوایا کرنی ہے۔ مائی ڈیئر نریٹر جوس پی لیں، آپ کہہ رہی تھی کہ پانی پلا دو تو آپ یہ پی لیں۔ ہائے اچھا کیا جوس دے دیا آپ نے، لیکن ذرا کھٹا تو نہیں ہے، اونا میں میرا گلا خراب ہو جائے۔ تھینک یو فار یور جوس، تھینک یو حماد شاہ۔ موسیٰ سعید اچھا تھا۔ ابھی ایک منٹ گل سنیو حماد شاہ علی سے، عدید وگر کیڑیاں گلاں بنانیاں؟ عدید وگر اپنا وہ کرنا، اپنی چیزاں پاڑی جانیاں؟ نہ عدید کو نہیں فالو کرنا، وہ تو پاگل سی، اون تے نقصان چل گیا، آپ اپنا نقصان نہیں کرنا، نہ ادھر نہیں انسپائریشن لینی عدید کو۔ موسیٰ سعید اچھا تھا، تھینک یو موسیٰ سعید۔ زلفی خان بہت اچھا ناول ہے، تھینک یو زلفی بیچ میں غائب ہو جاتی ہیں، پھر آ جاتی ہیں، غائب بہت ہوتی ہیں آپ زلفی شاہ۔ آمرہ تو فیل بہت کمال ناول تھا، باسل شرازی، قائم اور باسط تینوں بہت اچھے کریکٹر تھے، سٹوری لائن بھی اچھی تھی اور تھوڑی چینج بھی، باہمت لوگ۔ ہائے آپ نے باسل شرازی والا ناول ریڈ کیا؟ یہ تو میرا موسٹ فیوریٹ ناول ہے، بہت پسند ہے مجھے یہ والا ناول، تھینک یو آمرہ۔ انصاری شگفتہ نازنین موہد بہت پیارا، بٹ اینڈنگ ہیرو ہیروئن پر کرنی تھی، تو کدھر تو ہوئی سی اینڈنگ، تو تھوڑی یادداشت کا مسئلہ ہے، تو بس وہ ہو جاتا ہے انصاری شگفتہ، تھینک یو انصاری شگفتہ نازنین موہد۔ چودھری جٹ اس ناول کی سٹوری اچھی تھی، تھینک یو چودھری جٹ۔ جی تو گائز یہاں پہ جو تھی ہمارا کمنٹ سیشن اپنے اختتام پذیر ہوا، آپ کو کیسا لگا ضرور رائے کا اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔